اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں یہ بیان فرمائے کہ تم عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر زیادتی نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو، ان کو مت ستاؤ، ان کو کوئی ایسی بات مت کہو جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا، اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے 3 طرح کی خاص وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت تھی استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ بھلائی کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو بھلائی کا سبق دینا۔ دوسری تاکید تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری تاکید تھی وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے زیر نگین رہنے والے ہیں، تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بھی عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی تاکید فرمائی کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھائیں وہی اپنی بیوی کو کھلائیں، جو کچھ ہم پہنیں اسی انداز کے کپڑے، اسی لیول کے کپڑے اپنی بیوی کو پہنائیں۔ ہم جس عیش و آرام میں رہیں اسی عیش و عشرت میں اپنی بیوی کو رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں گدے پر، بیوی کو سلائیں زمین پر۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھائیں بہت اچھی چیزیں اور بیوی کو کھلائیں سادہ چیزیں۔ جو کچھ ہم کھائیں وہی انہیں بھی کھلائیں، جو کچھ ہم پہنیں وہی انہیں بھی پہنائیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت یہ ہے کہ ان سے نرم گفتگو کی جائے، کیونکہ عورتوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعبیر استعمال فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران فرمایا رفقاً بالقواریر، رفقاً بالقواریر، یہ جو تمہارے آس پاس ہیں عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا رفقاً بالقواریر، یہ عورتیں شیشے ہیں، یہ شیشے ہیں۔ جس طرح شیشہ بہت نازک ہوتا ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے گرے فوراً ٹوٹ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی اور فرمایا ان شیشوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، ان شیشوں کے ساتھ نرم بن کر رہو، کیونکہ یہ عورتیں شیشے کی طرح ہیں، یہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے اس کی تعریف ضرور کی جائے، بیوی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اس کی تعریف ضرور کی جائے، اپنی بیوی کے سامنے محبت کا اظہار کیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سامنے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اپنی بیوی کو اچھا نام دیا جائے، برے نام سے بیوی کو نہ پکارا جائے، اچھا نام دیا جائے۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے بلاتے حمیرہ حمیرہ، کبھی آپ فرماتے یا عائش یا عائش، عائشہ کو آپ علیہ السلام مخفف یعنی ہلکا فرما کر فرماتے عائش۔ یہ محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک، جو رویہ اختیار فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہو۔ اور پھر یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے متعدد شادیاں فرمائی اور آپ نے بیک وقت کئی بیویوں کو رکھ کر ان کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ امت کو سکھایا۔ آپ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ ذرا ذہن میں لائیں جب کچھ حبشی لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نیزے اور بھالے کا کھیل دکھا رہے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے آپ کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا اور وہ کھیل دیکھتی رہی۔ پیغمبر علیہ السلام کھڑے انہیں کھیل دکھاتے رہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک نہ ہٹے جب تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود نہ ہٹ گئیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی نرمی، آپ کی حسن معاشرت ہے بیویوں کے ساتھ۔ تو بیویوں سے اچھی گفتگو کی جائے، نرم گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ عورتیں
बहुत नाजुक दिल की होती हैं, इनका दिल बहुत जल्द टूट जाता है, ये मोहब्बत के इजहार से खुश होती हैं। आज तक पूरी दुनिया के तमाम लोग फ़लसफ़ी हैरान हैं, औरत चाहती क्या है, औरत क्या चाहती है। लोगों ने बड़ी लंबी लंबी रिसर्च की है इस पर और इसके ऊपर बहुत सी तहकीकात हुई हैं, लेकिन तमाम लोग किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सके। बिलाखिर इन्हें जवाब कुरान में मिला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले ही ये वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि औरत क्या चाहती है। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, बीवियां बनाई, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसके ज़रिए सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन, और उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत बनाई, मोहब्बत, व रहमा, और रहमत बनाई। यानी औरत चाहती है दो चीज़, मोहब्बत और रहमत, मोहब्बत और नरमी। तो हम अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और नरमी से रहें, लेकिन अल्लाह को ये मालूम है, चूँकि अल्लाह अलीम है, ख़बीर है, उसने हमें बनाया तो उसे मालूम है कि बहुत सी बार हमें औरतों की बहुत सारी चीज़ नापसंद आएगी। कभी हमें इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, हम ये चाहेंगे कि काश मेरी शादी और ख़ूबसूरत लड़की से होती, मेरी शादी एक ऐसी लड़की से होती जिसके अंदर ये चीज़ भी होती, ये चीज़ भी होती, ये चीज़ भी होती और ये चीज़ भी होती। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को, चूँकि अल्लाह को इल्म है, तो अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया असा अन तकरहू शैआ, अगर ऐसा है कि तुम उसकी किसी चीज़ को नापसंद करते हो फिर भी तुम सब्र करो। क्यों? असा अन तकरहू शैआ व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, हो सकता है कि तुम उसे नापसंद करो लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें बहुत सारा खैर रखा हो। बहुत सी बीवियाँ शक्ल के एतबार से, सूरत के एतबार से, इल्म के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उस औरत के अंदर बरकत बहुत रखता है। उस औरत के घर में आते ही घर में बरकतों का दरवाज़ा खुल जाता है। इंसान जो कभी बहुत सारी चीज़ों का मोहताज था, वो अपनी बीवी की बरकत से अपने घर के अंदर ज़रूरियात के सारे सामान जमा कर लेता है। बहुत सी औरतें अपने साथ बड़ा नसीब लेकर आती हैं, बड़ी खुशबख्त होती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की ज़ात में ही बरकत रखी है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसा, तुम्हारी दुनिया में से मुझे जो चीज़ें पसंद हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा पसंद औरत है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कि पूरी की पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है। तुम तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, दरख्तों से, हवाओं से, नहरों से, आबशारों से, तालाबों से, समंदरों से, एक एक चीज़ तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा की गई है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ जिससे तुम फ़ायदा उठा सको अलमरअतुस सालिहा, वो नेक बीवी है, नेक बीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।